الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 89 فقہ بہار شریعت، جلد نمبر 3 اور اس کا حصہ ہے 18واں۔ اس میں آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم جدید تصنیف کا آغاز کر رہے ہیں۔ مطلب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اب تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے تحریر فرمایا تھا۔ اب جو ہم پڑھیں گے دیگر علماء اہل سنت، بلکہ انہی کے شاگردوں میں سے علماء اہل سنت نے یہ تحریر فرمایا ہے۔ تو قصاص کا بیان ہم پڑھ رہے تھے۔ مسئلہ نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 790 پر، زخموں کا قصاص صحت کے بعد لیا جائے گا۔ وجہ اس کی صاف ظاہر ہے کہ بھی جب تک صحت نہیں ہو جاتی تو کیا پتہ زخم کتنا بگڑا، کتنا نقصان کیا۔ کئی مسائل چھوڑیں گے کیونکہ ہم نے ایک مفہوم اور خلاصہ سمجھنا ہے۔ مسئلہ 6 ہے، تھپڑ مارا یا گھونسا مارا یا دبوچا تو ان کا قصاص نہیں۔ اچھا، ان چیزوں کا قصاص کیوں نہیں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی تھی، اطراف میں قصاص کا بیان۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا مسئلہ نمبر 1، اعضاء میں قصاص وہیں ہوگا جہاں مماثلت یعنی برابری اور مساوات کی رعایت کی جا سکے، یعنی جتنا اس نے کیا ہے اتنا ہی کیا جائے، یہ احتمال نہ ہو کہ اس سے زیادتی ہو جائے گی۔ اب تھپڑ مارا تو اس کا بدلہ تھپڑ سے کیا سے لیں گے؟ اس نے کتنی شدت سے مارا، اس کے ہاتھ سٹرونگ ہیں، سافٹ ہیں، غصے سے مارا، پیار سے مارا، کیسے مارا، مطلب ایک جسٹیفائی نہیں کر سکتے نا۔ آگے ٹاپک ہے آنکھ کا بیان۔ مسئلہ نمبر 8 ہے، کسی نے کسی کی آنکھ پر ایسی ضرب لگائی کہ جس سے صرف روشنی جاتی رہی اور بظاہر آنکھ میں اور کوئی عیب نہیں ہے، تو اس طرح قصاص لیا جائے گا کہ مارنے والے کی آنکھ کی روشنی زائل ہو جائے اور کوئی دوسرا عیب پیدا نہ ہو۔ اب دیکھیں اتنی زیادہ کتابوں کا یہاں نیچے حوالہ لکھا ہے، میں حصول برکت کے لیے چند نام پڑھتا ہوں۔ بزازیہ، یہ اصل میں کیا ہے؟ شرح ہے ہندیہ کی یا حاشیہ ہے ہندیہ پر۔ ہندیہ کیا ہے؟ جسے فتاوی عالمگیری بھی کہتے ہیں۔ تو عالمگیری کا بھی حوالہ موجود ہے، در مختار کا بھی حوالہ موجود ہے۔ در مختار کی شرح ہے یا حاشیہ ہے، اس کا نام ہے رد المختار، اور اسی کو فتاوی شامی بھی کہتے ہیں۔ تبیین الحقائق، یہ کیا ہے؟ کنز الدقائق کی شرح ہے۔ اسی طرح بحر الرائے کی بھی کنز الدقائق کی شرح ہے۔ یہ درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، پہلے پڑھائی جاتی ہے نور الایضاح، پھر مختصر القدوری، پھر تیسرے نمبر پہ کنز الدقائق۔ آگے فتح القدیر ہے، اور پھر ہدایہ ہے۔ ہدایہ جو ہے یہ درس نظامی میں آخری کتاب ہوتی ہے، بڑی کتاب فقہ کی۔ پھر آگے قاضی خان علی الہندیہ ہے، یہ یعنی کہ جو فتاوی عالمگیری ہے نا، اسی پہ حاشیہ قاضی خان علی کا ہے۔ مجمع الانہر ہے تحتوی علی الدر، اسی طرح مبسوط ہے، بدائع ثنائے ہے، درر غرر شرم برالی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب کتابیں ہماری فقہ حنفی کی اصل کتابیں، یعنی کہ ان سے یہ بہار شریعت کے مسائل لیے گئے ہیں۔ آنکھ کے حوالے سے اتنا ہی کافی ہے، بھی جتنا اس نے نقصان کیا اس کا بھی اتنا ہی کیا جائے گا، زیادہ نہیں۔
کان کے بارے میں مسئلہ ہے، مسئلہ نمبر 23، جب کسی کا پورا کان قصدن کاٹ دیا جائے تو قصاص ہے، اور اگر کان کا بعض حصہ کاٹ دیا جائے اور اس میں برابری کی جا سکتی ہو تو بھی قصاص ہے، ورنہ نہیں۔ ناک کے بارے میں ہے مسئلہ 26، اگر ناک کا نرم حصہ پورا قصدن کاٹ دیا تو اس میں قصاص ہے، اور اگر بعض حصہ کاٹا تو اس میں قصاص نہیں ہے۔ ہونٹ کے بارے میں ہے مسئلہ 31، اگر کسی نے کسی کا پورا ہونٹ قصدن کاٹ دیا تو قصاص ہے، اوپر کے ہونٹ میں اوپر کے ہونٹ سے اور نیچے کے ہونٹ میں نیچے کے ہونٹ سے قصاص لیا جائے گا، اور اگر بعض ہونٹ کاٹ دیا تو قصاص نہیں۔ زبان کے بارے میں ہے مسئلہ 32، زبان پوری کاٹی جائے یا بعض، اس میں قصاص نہیں۔ دانت 33 مسئلہ نمبر ہے، دانت میں مماثلت یعنی برابری کے ساتھ قصاص ہے، یعنی داہنے کے بدلے میں بایاں اور بائیں کے بدلے میں دایاں، اوپر والے کے بدلے میں نیچے والا اور نیچے والے کے بدلے میں اوپر والا نہیں توڑا جائے گا، سامنے والے کے بدلے میں سامنے والا، کیلے کا مطلب نکیلے دانت، کیلے کے بدلے میں کیلا اور دھاڑ کے بدلے میں دھاڑ توڑی جائے گی۔ مزید کافی مسائل دانت کے حوالے سے ہیں، ان کو پڑھنے کی مطلب ریکارڈ کرنے کی حاجت نہیں، آپ خود سے دیکھنا چاہیں تو بالکل دیکھ سکتے ہیں۔ انگلیاں مسئلہ نمبر 59، انگلیاں اگر جوڑ پر سے کاٹی جائیں تو ان میں قصاص لیا جائے گا، اور اگر جوڑ پر سے نہ کاٹی جائیں تو قصاص نہیں۔ ہاتھ کے مسائل ہیں، مسئلہ 66 ہے، اگر کسی کا ایسا زخمی ہاتھ کاٹا گیا جس کا زخم گرفت میں حارج نہ تھا، یعنی کہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بندہ پکڑ سکتا تھا، چیزیں اٹھا سکتا تھا، تو قصاص لیا جائے گا، اور اگر زخم گرفت میں حارج تھا تو انصاف کے ساتھ تاوان لیا جائے گا۔ پھر ہاتھ کے حوالے سے مطلب مختلف مسائل ہیں یہاں پر۔ مسائل متفرقہ کے تحت لکھا ہے کہ مسئلہ، ذکر یعنی مرد کے پیشاب کا عضو کو اگر جڑ سے کاٹ دیا یا صرف پوری سپاری کو کاٹ دیا تو قصاص لیا جائے گا، یعنی کاٹنے والے کا ذکر جڑ سے کاٹ دیا جائے گا اور سپاری کی صورت میں سپاری کاٹی جائے گی، اور درمیان سے کاٹے جانے کی صورت میں قصاص نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں مماثلت ممکن نہیں ہے۔ فصل فی الفعلین، یہ کیا ہے؟ شخص واحد میں قتل اور قطع عضو کا اجتماع۔ مسئلہ نمبر 94 سے آپ انشاءاللہ تعالی سمجھ جائیں گے، کسی شخص کو عضو کاٹ کر قتل کر دیا جائے تو اس میں عقلی وجوہ 16 نکلیں گی۔ یہ ابھی دیکھیے کہ فقہا ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، کیسی ان کے دماغ تھے نا، یہ بھی سنیے گا بس توجہ سے۔ مثلا دونوں فعل یعنی قتل اور قتل یعنی مار ڈالنا، قطع یعنی کاٹنا، عمدن ہوں گے یا خطأً، یا قتل خطا ہوگا اور قطع عمدن، یا قتل عمدن ہوگا اور قطع خطأً، تو یہ 4 صورتیں ہوئیں۔ پھر ہر ایک صورت میں دونوں فعلوں کے درمیان میں صحت واقع ہوئی یا نہیں، تو یہ 8 صورتیں ہو گئیں۔ پھر یہ دونوں فعل ایک شخص سے صادر ہوں گے یا 2 اشخاص سے، اس طرح کل 16 صورتیں بنی۔ ان 16 صورتوں میں سے 8 صورتیں وہ ہیں جن میں قاطع یعنی کاٹنے والا اور قاتل 2 مختلف شخص ہوں۔ ان کا حکم یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اس کے فعل کے بموجب قصاص یا دیت لی جائے گی۔
بقیہ 8 صورتیں جن میں فاعل ایک شخص ہو، ان کا حکم یہ ہے کہ نمبر 1، قطع اور قتل جب دونوں قصدن ہوں اور درمیان میں صحت واقعہ ہو گئی ہو تو دونوں کا قصاص لیا جائے گا۔ قتل و قطع جب دونوں قصدن ہوں اور درمیان میں صحت واقع نہ ہوئی ہو تو ولی کو اختیار ہے کہ چاہے تو پہلے عضو کاٹے پھر قتل کرے اور چاہے تو قتل پر اکتفا کرے۔ تو یہ بھی مطلب اسلامی قانون ہے جو آپ کو میں نے گوش گزار کیا۔ متفرقات کا عنوان ہے، صفحہ نمبر 809 ہے، مسئلہ نمبر 107۔ کسی نے کسی شخص کے عمدن جان بوجھ کر تیر مارا اور وہ تیر اس شخص کے جسم کے پار ہو کر کسی دوسرے شخص کو لگ گیا اور دونوں مر گئے تو پہلے کا قصاص لیا جائے گا اور دوسرے کی دیت قاتل کی عاقلہ پر واجب ہوگی۔ مسئلہ 108۔ کسی شخص پر سانپ گرا، اس نے اس کو پھینک دیا اور دوسرے شخص پر جا گرا، اسی طرح اس نے بھی پھینکا اور وہ تیسرے شخص پر جا گرا اور اس کو کاٹ لیا اور وہ مر گیا، تو اگر سانپ نے گرتے ہی کاٹ لیا تھا تو اس آخری پھینکنے والے کی عاقلہ پر دیت ہے، اور اگر گرنے کے کچھ دیر بعد کاٹا تو کسی پر کچھ نہیں۔ باب الشہادت علی القتل ہے۔ یہ 3 مسائل انشاءاللہ تعالی آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں، تقریباً آدھے سے زائد یہ صفحہ بن جائے گا۔ مستور الحال 2 آدمیوں نے کسی کے خلاف قتل کی گواہی دی تو اس کو قید کر لیا جائے یہاں تک کہ گواہوں کے متعلق معلومات کی جائے۔ اسی طرح اگر ایک عادل آدمی نے کسی کے خلاف قتل کی شہادت دی تو اس کو چند دن قید میں رکھا جائے گا۔ اگر مدعی دوسرا گواہ پیش کرے تو مقدمہ چلے گا ورنہ رہا کر دیا جائے گا۔ مسئلہ 133۔ کسی نے دعویٰ کیا کہ فلاں شخص نے میرے باپ کو خطأً قتل کر دیا ہے اور کہتا ہے کہ گواہ شہر میں ہیں، اور قاضی سے مطالبہ کرتا ہے کہ مدعا علیہ سے ضمانت لے لی جائے، تو قاضی مدعا علیہ سے 3 دن کے لیے ضمانت طلب کرے گا، اور اگر مدعی کہتا ہے کہ میرے گواہ غائب ہیں اور گواہوں کے حاضر ہونے کے وقت تک کے لیے ضمانت کا مطالبہ کرتا ہے تو قاضی مدعی کی بات نہیں مانے گا، اور اگر دعویٰ کرتا ہے کہ میرے باپ کو عمدن قتل کیا گیا اور ضمانت کا مطالبہ کرتا ہے تو قاضی ضمانت نہیں لے گا۔ مطلب کہ اگر یہ دعویٰ کر رہا ہے تو دعوے پہ دلیل بھی قائم کرے، یعنی گواہوں کو حاضر کرے۔ مسئلہ 134۔ مقتول کے ایک بیٹے نے دعویٰ کیا کہ میرے باپ کو عمدن زید نے قتل کر دیا اور اس پر گواہ بھی پیش کر دیا، مگر مقتول کا دوسرا بیٹا غائب ہے، تو قاضی شہادت کو قبول کر لے گا اور قاتل کو قید کر دے گا، لیکن ابھی قصاص نہیں لیا جائے گا۔ جب دوسرا بیٹا حاضر ہو کر دوبارہ شہادت پیش کرے گا تو قصاص لیا جائے گا۔ پھر اس مسئلے میں بھی کافی جرحیں ہیں جو کہ وکلاء حضرات، جج صاحبان زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ آپ میں سے اگر کوئی اس شعبے سے ہے تو ان کو ان چیزوں کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو کورٹ کچہری کے معاملات سے بچائے، آمین۔ اقرار قتل کا بیان، مسئلہ نمبر 819۔ مسئلہ 162 ہے۔ 2 آدمیوں میں سے ہر ایک نے زید کے قتل کا اقرار کیا اور ولی زید کہتا ہے کہ تم دونوں نے قتل کیا ہے، تو قصاص میں دونوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ مسئلہ 163 ہے۔ اگر چند گواہوں نے گواہی دی کہ زید کو فلاں شخص نے قتل کیا اور دوسرے چند گواہوں نے گواہی دی کہ زید کا قاتل دوسرا شخص ہے، اور ولی نے کہا کہ دونوں نے قتل کیا ہے، تو یہ دونوں شہادتیں باطل ہیں۔ مسئلہ 164۔ کسی شخص نے اقرار کیا کہ میں نے فلاں شخص کو قصداً قتل کیا اور مقتول کے ولی نے اس کی تصدیق کر کے قصاص میں اس کو قتل کر دیا۔ پھر ایک دوسرے شخص نے آ کر اقرار کیا کہ میں نے اس کو قصداً قتل کیا ہے، تو ولی اس کو بھی قتل کر سکتا ہے، اور اگر پہلے قاتل کے اقرار کے وقت ولی نے اس سے یہ کہا تھا کہ تو نے تنہا عمدن قتل کیا تھا اور اس کو قصاص میں قتل کر دیا، پھر دوسرے نے آ کر یہ اقرار کیا کہ میں نے تنہا عمدن قتل کیا اور ولی نے اس کی تصدیق بھی کر دی، تو ولی پر پہلے قاتل کے قتل کی دیت واجب ہوگی اور دوسرے قاتل پر ولی کے لیے
دیت لازم ہوگی۔ ہم عوام کے لیے ان مسائل کو بس اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اور شریعت اس معاملے میں بھی مکمل رہنمائی کرتی ہے، بالکل۔ اور قتل تو بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ نمبر 198 ہے، دو اولیاء میں سے ایک نے دوسرے کے عفو کی شہادت پیش کی تو اس کی 5 صورتیں ہوں گی۔ نمبر 1، قاتل اور دوسرا ولی اس کی تصدیق کریں، دونوں اس کی تکذیب کرے، ولی تکذیب کرے اور قاتل تصدیق کرے، ولی تصدیق کرے، قاتل تکذیب کرے، دونوں سکوت اختیار کریں، تو قصاص ہر صورت میں معاف ہو جائے گا، لیکن دیت میں سے عفو کی گواہی دینے والے کو نصف دیت ملے گی۔ اگر عفو پر تینوں متفق تھے اور اگر قاتل اور ولی آخر نے اس کی تکذیب کی تھی تو اس کو کچھ نہیں ملے گا، اور سکوت کرنے کی صورت میں ولی آخر کو نصف دیت ملے گی، اور اگر ولی آخر نے اس کی تکذیب کی تھی اور قاتل نے تصدیق کی تھی تو ہر ایک ولی کو نصف دیت ملے گی، اور اگر قاتل نے شہادت دینے والے ولی کی تکذیب کی اور ولی آخر نے تصدیق کی تو ولی اول کو نصف دیت ملے گی اور ولی آخر کو کچھ نہیں ملے گا۔ مسئلہ نمبر 200 ہے، مقتول کے 3 ولی ہیں، ان میں سے 2 نے گواہی دی کہ تیسرے نے معاف کر دیا ہے تو اس کی 4 صورتیں ہیں، وہ یہاں پر تفصیلات پھر لکھی گئی ہے۔ آگے ہے باب اعتبار حالت القتل، قتل میں اعلیٰ قتل کے استعمال کرنے کے وقت کی حالت معتبر ہے۔ کسی شخص نے مسلمان کو تیر مارا، قبل اس کے کہ تیر اسے لگے، معاذ اللہ وہ مرتد ہو گیا، اس کے بعد تیر لگا اور وہ مر گیا تو مقتول کے ورثاء کے لیے تیر مارنے والے پر دیت واجب ہے، اور اگر مرتد کو تیر مارا اور تیر لگنے سے پہلے وہ مسلمان ہو گیا اور پھر تیر لگنے سے مر گیا تو تیر مارنے والے پر کچھ تاوان نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے تیر پہلی صورت میں مسلمان پہ چلایا، دوسری صورت میں اس نے مرتد پہ چلایا۔ کتاب الدیات، دیت کیا ہے، یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے۔ اب تک آپ جو قصاص وغیرہ کے مسائل میں دیت کا لفظ سنتے آئے ہیں، ابھی سن لیجئے کہ دیت کہتے کسے ہیں۔ مسئلہ 219 ہے، صفحہ نمبر 830 ہے، دیت اس مال کو کہتے ہیں جو نفس کے بدلے میں لازم ہوتا ہے، یعنی جان کے بدلے میں لازم ہوتا ہے، اور عرش الف را شین اس مال کو کہتے ہیں جو مادون نفس میں، یعنی قتل سے کم جسمانی نقصان میں، مثلا ہاتھ پاؤں وغیرہ توڑنا، اس میں لازم ہوتا ہے۔ یعنی جب دیت کہا جائے گا اس کا مطلب پورا بندہ مار دیا ہے اور اس کے بدلے میں کچھ پیسے وغیرہ دیے جا رہے ہیں۔ جب کہا جائے کہ عرش لازم ہوا ہے، اس کا مطلب کوئی عضو کاٹا ہے، عضو کو کاٹنے کی بجائے اس سے عرش لیا جا رہا ہے، اور کبھی عرش اور دیت کو بطور مترادف بھی بولتے ہیں کہ ہم معنی یہ الفاظ ہیں۔ اس کے 4 مسئلے بلکہ پورا صفحہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ دیت کا مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے۔ قطع و قتل کی 4 صورتوں میں دیت واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1 قتل خطا، نمبر 2 شبہ عمد، نمبر 3 قتل بالسبب، نمبر 4 قائم مقام خطا۔ ان سب صورتوں میں دیت اسبات پر واجب ہوتی ہے، سوائے اس صورت میں کہ باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو اس کو اپنے مال میں دیت واجب ہوگی، اور ہر اس قتل و قطع عمد میں جس میں کسی شبہ کی وجہ سے قصاص ساقط ہو جائے مجرم کے اپنے مال میں دیت واجب ہوگی، اور جنایت عمد کی صولوں کا مال بھی مجرم کے مال سے ادا کیا جائے گا۔ مسئلہ 221 ہے، دیت صرف 3 قسم کے مالوں سے ادا کی جائے گی، اونٹ 100، دینار 1000، دراہم 10,000۔
قاتل کو اختیار ہے کہ ان تینوں میں سے جو چاہے ادا کرے۔ اونٹ سب ایک عمر کے واجب نہیں ہوں گے بلکہ مختلف العمر لازم آئیں گے، جس کی تفصیل لکھی ہوئی یہاں پر۔ مسئلہ نمبر 223 ہے، مسلم، ذمی، مستامن سب کی دیت ایک برابر ہے۔ یعنی مسلم تو مسلمان کو کہتے ہیں، ذمی ایسے مسلمان کو جو حکومت اسلامی کو جزیہ دے کر وہ غیر مسلم وہاں رہ رہا ہے، اور مستامن کہتے ہیں جو جیسے ویزا لے کر آیا ہے، وزٹر کے طور پہ آیا ہے۔ اور عورت کی دیت نفس معدون النفس میں مرد کی دیت کی نصف دی جائے گی، اور وہ جنایات جن میں کوئی دیت معین نہیں ہے بلکہ انصاف کے ساتھ تاوان دلایا جاتا ہے، ان میں مرد و عورت کا تاوان برابر ہوگا۔ مطلب اگر ایک مرد کو قتل کیا ہے تو اس کی دیت مثال کے طور پہ 100 اونٹ ہے، یا 1000 دینار ہے، یا 10,000 دراہم ہے۔ تو مرد کی دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ۔ عورت کی دیت کتنی ہوئی؟ آدھی۔ مرد کی دیت کی نصف دی جائے گی، مطلب 500 اونٹ۔ یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ مزید اس حوالے سے مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ زبان کی دیت کا بیان ہے جی، مسئلہ 255 ہے۔ کسی نے کسی کی پوری زبان کاٹ دی یا اس قدر کاٹ دی کہ کلام پر قادر نہ رہا تو پوری دیت نفس واجب ہے، اور اگر بعض حروف کی ادا کرنے پر قادر اور بعض پر نہیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ کتنے حروف ادا کر سکتا ہے۔ جتنے حروف ادا کر سکتا ہے اس کے بقدر دیت ساقط ہو جائے گی۔ مثلا اگر آدھے حروف ہجا ادا کر سکتا ہے تو آدھی دیت ساقط ہو جائے گی، اور اگر چوتھائی حروف ادا کر سکتا ہے تو چوتھائی دیت ساقط ہو جائے گی۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ۔ آگے ہے فصل فی الشجاج، چھرے اور سر کے زخموں کا بیان۔ چھرے اور سر کے زخموں کو شجاج کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 291 ہے، اس کی 10 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ میں ان کی قسموں کو ان کی تعریفات کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ کے سناتا ہوں۔ حاریسہ، جلد کے اس زخم کو کہتے ہیں جس میں جلد پر خراش پڑ جائے مگر خون نہ چھنکے۔ دامیعہ، سر کی جلد کے اس زخم کو کہتے ہیں جس میں خون چھنک آئے مگر بہے نہیں۔ دامیہ، سر کی جلد کے اس زخم کو کہتے ہیں جس میں خون بہہ جائے۔ بادیعہ، جس میں سر کی جلد کٹ جائے۔ متلاحمہ، جس میں سر کا گوشت بھی پھٹ جائے۔ سمحاق، جس میں سر کی ہڈی کے اوپر کی جھلی تک زخم پہنچ جائے۔ موضحہ، جس میں سر کی ہڈی نظر آ جائے۔ ہاشمہ، جس میں سر کی ہڈی ٹوٹ جائے۔ منکیلہ، جس میں سر کی ہڈی ٹوٹ کر ہٹ جائے۔ امہ یا امہ، وہ زخم جو الدماغ یعنی دماغ کی جھلی تک پہنچ جائے۔ ان کے علاوہ زخموں کی ایک قسم جائفہ بھی کی گئی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ زخم جوف تک پہنچے، اور یہ زخم پیٹھ، پیٹ اور سینے میں ہوتا ہے۔ اور اگر گلے کا زخم غذائی نالی تک پہنچ جائے تو وہ بھی جائفہ ہے۔ مسئلہ نمبر 292 ہے، موضحہ اور اس سے کم زخم اگر قصداً لگائے گئے ہوں تو ان میں قصاص ہے، اور اگر خطأً ہوں تو موضحہ سے کم زخموں میں حکومت عدل ہے، اور موضحہ میں دیت نفس کا 20واں حصہ ہے، یعنی کہ 5%، اور ہاشمہ میں دیت نفس کا 10واں حصہ یعنی 10% ہے، اور منکیلہ میں دیت نفس کا 15واں حصہ ہے، اور عامہ، اور اچھا یہ عامہ تھا جو پہلے اوپر میں پڑھ رہا تھا، عامہ وہ زخم جو الدماغ یعنی دماغ کی جھلی تک پہنچ جائے۔ ہاں اگر جائفہ آر پار ہو گیا تو 2/3 دیت ہے۔
تو یہ بیسیکلی زخموں کے ہی مختلف نام ہیں۔ آگے فصل فی الجنین ہے حمل کا بیان۔ کسی نے کسی حاملہ عورت کو ایسا مارا یا ڈرایا یا دمکایا یا کوئی ایسا فعل کیا جس کی وجہ سے ایسا مرا ہوا بچہ ساقط ہوا جو آزاد تھا، اگرچہ اس کے اعضاء کی خلقت مکمل نہیں ہوئی تھی بلکہ صرف بعض اعضاء ظاہر ہوئے تھے، تو مارنے والے کی عاقلہ پر مرد کی دیت کا 20واں حصہ یعنی 500 درہم 1 سال میں واجب الادا ہوں گے۔ ساقط شدہ بچہ مذکر ہو یا مؤنث اور ماں مسلمہ ہو یا کتابیہ یا مجوسیہ، سب کا ایک ہی حکم ہے۔ اس کے بعد ہے بچوں سے متعلق جنایات کی احکام۔ کسی شخص نے کسی آزاد بچے کو اغوا کر لیا اور وہ بچہ اس کے پاس سے غائب ہو گیا، تو اس اغوا کرنے والے کو قید کیا جائے گا تا وقت کہ بچہ واپس آ جائے یا اس کی موت کا علم ہو جائے۔ مسئلہ 341 ہے۔ ختنہ کرنے والے سے کہا کہ بچے کی ختنہ کر دے، غلطی سے بچہ کا حشفہ کٹ گیا اور بچہ مر گیا تو ختنہ کرنے والے کی عاقلہ پر نصف دیت ہوگی، اور اگر زندہ رہا تو پوری دیت لازم ہوگی۔ مسئلہ 342، کسی نے بچے کو جانور پر سوار کر کے کہا کہ اس کو روکے رہنا، اور بچہ نے جانور کو چلایا نہیں لیکن گر کر مر گیا، تو سوار کرنے والے کی عاقلہ پر بچہ کی دیت لازم ہوگی۔ مسئلہ 347 ہے۔ باپ اپنے بچہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا، اس بچہ کو کسی شخص نے کھینچا اور باپ اس بچہ کا ہاتھ پکڑے رہا اور اس شخص کے کھینچنے کی وجہ سے بچہ مر گیا، تو اس بچہ کی دیت کھینچنے والے پر ہے اور باپ بچہ کا وارث ہوگا۔ اگر دونوں نے کھینچا اور بچہ مر گیا تو دونوں پر دیت لازم ہوگی اور باپ وارث نہیں ہوگا۔ مسئلہ 353 ہے اور صفحہ نمبر بھی 853 ہے۔ کسی بچہ نے دوسرے بچہ کو حکم دیا کہ فلاں شخص کو قتل کر دے اور اس نے قتل کر دیا، تو قتل کرنے والے کی عاقلہ پر دیت لازم ہے اور یہ دیت حکم دینے والے کی عاقلہ سے موصول نہیں کریں گے۔ مسئلہ 357، بچے تیر اندازی کا کھیل کھیل رہے تھے، کسی 9 برس تک کے بچے کا تیر کسی شخص کی آنکھ میں لگ گیا جس سے وہ شخص کانا ہو گیا، تو اس کی آنکھ کا تاوان بچہ کے مال سے ادا کیا جائے گا، اس کے باپ پر کچھ نہیں ہے۔ اور اگر بچے کے پاس مال نہیں ہے تو جب مال ملے گا اس وقت تاوان ادا کرے گا، مگر شرط یہ ہے کہ یہ بات شہادت سے ثابت ہو کہ اسی بچے کا تیر اس شخص کی آنکھ میں لگا ہے۔ صرف بچے کا اقرار یا اس کے تیر کا پایا جانا تاوان کے لیے کافی نہیں ہے۔ آگے دیوار وغیرہ گرنے سے حادثات کا بیان ہے۔ مسئلہ نمبر 371، یہ جاننا ضروری ہے کہ ایسی دیوار جو سلامی میں ہو یعنی ٹیڑھی ہو، اگر بناتے وقت اس کے بنانے والے نے ٹیڑھی بنائی، پھر وہ کسی انسان پر گر گئی اور وہ مر گیا، یا کسی کے مال پر گر پڑی اور وہ مال تلف ہو گیا، تو دیوار کے مالک کو ضمان دینا ہوگا، خواہ اس دیوار کو گرانے کا مطالبہ کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو۔ اور اگر اس دیوار کو سیدھا بنایا تھا مگر بعد میں ٹیڑھی ہو گئی مرور زمانہ کی وجہ سے، یعنی کہ طویل وقت گزر جانے کی وجہ سے، پھر کسی انسان پر گر پڑی یا مال پر گر پڑی اور اس کو تلف کر گئی، تو کیا دیوار کے مالک پر ضمان ہے؟ ہمارے علماء ثلاثہ کے نزدیک اگر مطالبہ نقض سے پہلے یعنی گرانے کا مطالبہ کرنے سے پہلے گری تو اس کا ضمان نہیں ہے، اور مطالبہ نقض سے اتنے دن بعد گری ہے جس میں اس کا گرانا ممکن تھا مگر اس نے اس کو نہیں گرایا، تو قیاس چاہتا ہے کہ ضمان نہ ہو مگر استحساناً ضامن ہوگا۔ ہاکذا فی الذخیرہ، یعنی یہ ذخیرہ جو کتاب ہے اس میں اس کا ریفرنس موجود ہے۔ مسئلہ نمبر 372 ہے۔ تقدم کی تفسیر یہ ہے کہ صاحب حق دیوار کے مالک سے کہے کہ تیری دیوار خطرناک ہے، یا کہے کہ سلامی میں ہے یعنی ٹیڑھی ہے، تو اس کو گرا دے تاکہ کسی پر گر نہ پڑے اور اس کو تلف نہ کر دے۔ اور اگر یہ کہا کہ تجھ کو چاہیے کہ تو اس کو گرا دے تو یہ مشورہ ہوگا، مطالبہ نہ ہوگا، بحوالہ قاضی خان۔ تقدم میں مطالبہ شرط ہے، اشہاد شرط نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر
اس کے گرانے کا مطالبہ کیا بغیر شہاد کے، اور مالک دیوار نے امکان کے باوجود دیوار نہیں گرائی جہاں تک کہ وہ خود گر گئی اور اس سے کوئی چیز تلف ہوگی اور وہ تلف کا اقرار کرتا ہے تو ضمان دے گا۔ گواہ بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر مالک دیوار انکار طلب کرے تو گواہوں کے ذریعے سے طلب کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا ٹائم بھی مکمل ہو گیا اور یہ ٹاپک جو ہمارا ہے یہ کافی دلچسپ بھی ہے، ضروری بھی ہے، اور یہ لمبا ٹاپک ہے، اس میں کافی تفصیلی مسائل اللہ کے فضل سے لکھے ہوئے ہیں۔ مسئلہ نمبر 435 ہے، بالکل آخری مسئلہ آج کے سبق کا۔ کسی شخص سے اس کی ایسی گراؤ دیوار کے گرانے کا مطالبہ کیا گیا جس کا راستہ کی طرف گرنے کا خطرہ نہیں تھا، لیکن یہ اندیشہ تھا کہ یہ دیوار اسی شخص کی اسی صحیح دیوار پر گر سکتی ہے جس کے گرنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ اگر گراؤ دیوار صحیح دیوار پر گر پڑی تو صحیح دیوار بھی راستے میں گر پڑے گی، لیکن وہ گراؤ دیوار جس کے گرانے کا مطالبہ کیا گیا تھا نہ گری اور صحیح دیوار خود بخود راستے میں گر پڑی، جس سے کوئی انسان ہلاک ہو گیا یا اس کے ملبے سے ٹکرا کر کوئی آدمی مر گیا تو اس کا خون رائے جائے گا۔ مطلب اس کی دیوار بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، صحیح بنائی تھی، اس نے پھر بھی دیوار گر گئی تو اب وہ بندہ بری ذمہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی 871 سے مزید مسائل آگے انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے، سنیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔